اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القہار۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورۃ الرعد اور پارہ ہے وما ابرئ، 13واں پارہ، 13ویں سورت اور آیت نمبر 16 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 16 سے 18 اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ پوچھئے اے نبی ان سے، کون رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا؟ کہو اللہ۔ جب یہ حقیقت تو کیا پھر بنا رکھے ہیں تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ ایسے سرپرست، ایسے اولیاء جو نہیں رکھتے اختیار خود کو بھی نفع پہنچانے کا اور نہ ہی نقصان۔ کہو کیا ہو سکتا ہے برابر اندھا اور آنکھوں والا، یا کہیں ہو سکتے ہیں برابر اندھیرے اور اجالے ایک جیسے؟ کیا ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کے شریکوں نے خلق کیا ہے کچھ اس طرح سے جیسے خلق کیا ہے ان کے لیے اللہ نے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے سوال کرو کہ کیا یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیسے برابر ہو سکتا ہے ایک آنکھوں والا اور ایک اندھا؟ کیا کبھی ان لوگوں نے کوئی چیز خلق کی ہے، تخلیق کی ہے، کچھ اس طرح سے خلق کیا ہے جیسے اللہ نے خلق کیا ہے؟ پھر کیا ان کی وجہ سے شبہ میں پڑ گیا ہے معاملہ خلق کرنے کا ان پر؟ کہو اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور یقیناً وہی الواحد القہار ہے، یکتا اور رکھتا ہے کامل غلبہ مخلوق پر، کیونکہ اس کی خلق کی ہوئی ہے ساری مخلوق، تو اس لیے وہ واحد القہار ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ برسایا اسی اللہ نے آسمان سے پانی، پھر بہہ نکلی ندی نالے اپنے اپنے مقدار کے مطابق، پھر وہ لے آیا اس پر سیلاب جھاگ سے ابھرا ہوا، اور ان دھاتوں میں بھی جن کو پگھلاتے ہیں آگ میں بنانے کے لیے زیور یا سامان، اٹھتا ہے جھاگ ویسا ہی۔ اس طرح بیان کرتا ہے مثال سے اللہ حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کو۔ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ جائے گا اور اڑ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور جو فائدہ پہنچتا ہے انسانوں کو تو پھر وہ ٹھہر جاتا ہے سطح پر زمین کی۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس کو ہم جب تفسیر کریں گے تو اور مزید سمجھ کر پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح یہ مثال دی، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو زبانی آپ معنوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی برسایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دھاتیں بنائیں جن کو آپ پگھلاتے ہیں تو اس سے زیور اور سامان بناتے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری جو بھی باتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس سے انسانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم دریافت کرو، ڈھونڈو میری نعمتیں۔ 7 سمندر کے نیچے بھی اس کی نعمتیں ہیں اور اوپر بھی نعمتیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ آیت نمبر 18۔ جن لوگوں نے قبول کر لی ہے اپنے رب کی دعوت تو بھلائی ہے، رحمت ہے ان کے لیے، اور جنہوں نے نہیں قبول کی ہے دعوت اس اللہ کی
تو یقیناً اگر ان کے پاس وہ خزانے ہوں جو زمین میں ہیں، سب کے سب بھی، یعنی وہ سب خزانوں کے مالک بھی ہو جائیں اور اتنے ہی مزید خزانے اور بھی ان کو ساتھ دے دیے جائیں، تو وہ لوگ ضرور بدلے میں دیں گے اسے، تیار ہو جائیں گے فدیہ دینے خزانے کو اللہ کی پکڑ اور سزا سے بچنے کے لیے۔ یعنی اتنے خزانے ان کو دے دیے جائیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو وہ کہیں گے اچھا یہ سب کچھ لے لو ہم سے، یہ سارے خزانے لے لو اور ہمیں کسی طرح اس پکڑ سے اور اس سزا سے اور اس حساب سے بچا لو۔ لیکن ایسا پھر نہیں ہو سکے گا۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ ان سے لیا جائے گا بری طرح حساب، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم ہی ہے بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ چاہے وہ دنیا کی سارے خزانے لے لیں زمین کے، اور یہ کوشش کریں کہ وہ فدیہ دے دیں اور خزانے کو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہو سکے گا، اور وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم ہے بہت برا ٹھکانہ، وہ بئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔